اور دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو بہت پریشانی کی سیلاب شدید بارشوں کی صورتحال ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر، ہمارے ملک پر، مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بڑی قدرتوں والی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بڑی طاقت والی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ آج مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، بھول گئے ہیں کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے، کسی نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، کسی نے ہمیں زندگی گزارنے کے کوئی اصول بھی بتلائے ہیں، آج ہم اس بات کو بھول چکے ہیں۔ تو پہلی قوموں پر اگر قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب کو بھیجا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ قوم عاد نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، ان پر عذاب بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اصحاب مدین نے نافرمانی کی، شعیب علیہ السلام کی قوم نے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج کر اپنے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایسے ہی لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی قدرتوں والی ذات ہے، بڑی طاقت والی ذات ہے۔ تو جب ہم ملک کے اندر ہر آدمی اپنی پہنچ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکم نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر کوئی اس بات کا پاس نہیں رکھتا کہ میرے رب نے مجھے روکا ہے، تو پھر ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن چیزوں سے آج ہم دوچار ہیں۔ آج ملک کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے، بہت زیادہ بارشوں کی صورتحال ہے، بڑی زیادہ پریشانی کی صورتحال ہے۔ اس بات کی طرف بہت کم لوگوں کا ذہن جاتا ہے کہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار تو نہیں ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار تو نہیں ہے۔ ایک خطرہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ٹپک سکتا، ایک پتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو یہ سارا نظام خود بخود نہیں بن گیا، یہ کوئی بنانے والا بنا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کریں۔ اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ایک جگہ پر جمع ہو کر توبہ اور استغفار کے جملے بول لیے۔ ہر ایک مسلمان کو اپنی اپنی ذات تک توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نیت کے ساتھ ہر مسلمان یہ سمجھے کہ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے یہ شاید میری ہی نافرمانی کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ جب ہر مسلمان یہ سمجھے کہ میں نافرمانی کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہوں، تو میری نافرمانی کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ جب ہر مسلمان اپنے آپ کو سنوارنے والا بن جائے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کر کے اس سے اس کا کرم مانگیں۔ وہ بڑے رحیم ہیں، اس کا رحم مانگیں۔ وہ بڑا رحمان ہے، اس کی رحمت مانگیں۔ وہ تو غفار ہے، غفور ہے، اس سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے اور دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو بہت پریشانی کی سیلاب شدید بارشوں کی صورتحال ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر، ہمارے ملک پر، مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں، ہمیں معاف فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی یہ حالات سازگار فرما دیں۔ تو اس لیے سب حضرات یہ نیت کریں کہ ہر مسلمان اپنی اپنی حد تک ضرور توبہ اور استغفار کرے گا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين